السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ تو پیارے بچوں، ہم نے پڑھا تھا سبق پرندے کی فریاد، جو کہ ایک نظم ہے۔ اس میں ہم نے خاص الفاظ کو پڑھا اور ساری نظم کی تشریح کی تھی۔ ہم نے اس میں سمجھا تھا کہ ایک پرندہ قید میں ہے اور وہ بہت اداس ہے اور اپنے صیاد سے یعنی قید کرنے والے سے آزادی کی درخواست کر رہا ہے۔ تو چلیے آج ہم اس سبق کی ایکسرسائز کو حل کرتے ہیں، سوال جواب دیکھتے ہیں۔ معروضی سوالات کو حل کرتے ہیں۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے۔ یہ نظم کس کی زبانی ہے؟ انسان، جانور، پرندے یا مچھلی کی زبانی ہے؟ تو یہ نظم بچوں ہم نے پڑھا تھا پرندے کی زبانی ہے۔ اس نظم میں کون سا زمانہ یاد کیا گیا ہے؟ اس نظم میں گزرا ہوا زمانہ یاد کیا گیا ہے۔ پرندہ کس کو ترس رہا ہے؟ گھر کو۔ شاعر نے شبنم کے قطروں کو کیا کہا ہے؟ شاعر نے نظم میں شبنم کے قطروں کو آنسو کہا ہے۔ دل پر چوٹ لگنے کا کیا مطلب ہے؟ بہت دکھی ہونا۔ بس میں نہ ہونا، اس کا کیا مطلب ہے بچوں؟ درست آپشن ہے بچوں، اختیار نہ ہونا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پرندے کی فریاد کا سوال نمبر 2 ہم سالو کریں گے۔ یہ ہیں سوال جواب۔ پہلا سوال ہے، اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ ان کے بارے میں 2 جملے لکھیے۔ اس کا جواب ہے، اس نظم کے شاعر علامہ اقبال ہیں، وہ ہمارے قومی شاعر ہیں، انہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، شاعر نے یہ نظم پرندے کی کیسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے لکھی ہے؟ اس کیفیت کی وجہ بھی لکھیے۔ شاعر نے یہ نظم پرندے کی دکھی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے لکھی ہے، اس کیفیت کی وجہ پرندے کی قید اور اداسی ہے یا اداسی تھی۔ اس نظم کے دوسرے بند کی تشریح کیجیے۔ جواب نمبر 3 ہے، نظم کے دوسرے بند میں پرندہ باغ کی بہاریں، اوس، پھول، کلیاں اور اپنا گھونسلہ یاد کر کے دکھی ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے بچوں، وہ شعر لکھیے جس میں پرندے نے شکاری سے براہ راست مخاطب ہو کر آزاد کرنے کی درخواست کی ہے۔ سوال کا جواب ہے، آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی، تو چھوڑ کر دعا لے۔ سوال نمبر 5 ہے، اس نظم کا کوئی اور نام سوچیے اور لکھیے جو نظم سے مطابقت رکھتا ہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جواب آپ خود لکھیں گے۔ آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے اس نظم کو پڑھ کے کہ اس کا عنوان تو یہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ تھوڑا سے ہنٹ میں آپ کو دے دیتی ہوں، قیدی کی فریاد، گھر کی یاد، اداس پرندہ، لیکن آپ جو اپنی ذہن میں آپ کے آ رہا ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال بچوں ہم پڑھیں گے قواعد کا یعنی گرامر کا۔ کچھ الفاظ جن کو حروف تعسف کہتے ہیں یعنی افسوس کرنے والے الفاظ نیچے دیے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے کاش۔ کاش کا جملہ میں نے بنایا ہے، کاش میں محنت کرتا اور پاس ہو جاتا۔ دوسرا لفظ ہے بچوں اف۔ یہ آپ کسی بھی چیز کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں، جیسے اف آج بہت گرمی ہے، اف آج بہت سردی ہے۔ اف یعنی کوئی بھی آپ کو بہت شدت محسوس ہو رہی ہے کسی جملے کی تو اس کے لیے آپ لفظ اف کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے آہ۔ اس کا جملہ بنانے کے لیے ہمیں ایسے فیلنگ کا ضروری ہے جیسے کہ ہمیں کسی چیز کا درد محسوس ہو رہا ہے، جیسے آہ میرے پاؤں میں درد ہے، آہ میرے بازو میں درد ہے۔ استفہامیہ جملے، یہ بھی گرامر کا ایک اگلا سوال ہے۔ وہ جملے جس میں کوئی سوال پوچھا جائے استفہامیہ جملے کہلاتے ہیں۔ اس نظم کے چند اشعار استفہامیہ ہیں، مثلاً آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی۔ دوسرا مصرع ہے، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں۔ تو بچوں یہ جو 3 جملے ہیں ان میں وہ سوال کر رہا ہے، تو ایسے ہی مزید جملے آپ نظم میں سے تلاش کیجیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس نظم کا آخری سوال ایک سرگرمی ہے۔ نظم پرندے کی فریاد میں ہم نے لکھنا ہے، قیدی پرندے کی جانب سے ایک خط جو کہ وہ اپنے صیاد کو لکھ رہا ہے یعنی قید کرنے والے کو لکھ رہا ہے اور گزارش کر رہا ہے کہ وہ مجھے آزاد کر دے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں اس نے کیا لکھا ہے۔ محترم صیاد، السلام علیکم۔ صیاد کہتے ہیں بچوں قید کرنے والے کو، آپ نے مجھے عرصہ قبل یعنی کافی دیر پہلے قید کر لیا تھا جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ باغ کی بہاروں کے مزے لے رہا تھا۔ اب میں یہاں قید ہوں اور اپنا آشیانہ، باغ کی بہاریں، اوس، پھول، کلیاں اور اپنے دوستوں کو یاد کر کے بہت دکھی ہو گیا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ میں اس قید میں مر جاؤں گا۔ براہ کرم مجھ بے زباں کو آزاد کر دیں اور دعا لیں۔ العارض، قیدی پرندہ۔
ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس نظم کو پڑھ کے میرا خیال ہے کہ آپ میں سے ایسے بچے جن کے پاس کوئی پرندے ہیں وہ ان کو آزاد کر دیں گے، کیونکہ یہ ایک دکھ دینے والی سٹوری ہے ایک پرندے کی جو کہ فریاد کر رہا ہے اپنے قید کرنے والے سے کہ مجھے آزاد کر دے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔